السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم سامعین، مناظرین و مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ لوگوں کے اس جامع مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تذکرہ شروع کیا گیا۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اکثر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ مدنی زندگی کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا اور ہماری گفتگو پہنچی تھی آپ کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ، غزوہ تبوک، جو 9 ہجری کے اندر پیش آیا تھا۔ اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ اور آخری جنگ تھی 9 ہجری کے اندر ماہ رجب میں۔ اس کے بعد 10 ہجری کا سال آتا ہے، پھر 11 ہجری میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کی آخری جنگ ہے، آخری غزوہ ہے۔ جو اہم جنگیں تھیں، غزوات، ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کے درس میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہی غزوات اور جنگوں کی مناسبت سے کہ اسلام کے اندر جنگ کا مقصد کیا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی جہاد کے نام پر یا جنگ کے نام پر بہت سارے مسلمان ایسا کام کرتے ہیں جو دراصل وہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں، اور اسلام کا ان تمام چیزوں سے نہ قریب کا کوئی واسطہ اور تعلق ہے، نہ دور کا کوئی واسطہ اور تعلق ہے۔ اس لیے جنگوں کا اسلام کے اندر مقصد کیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جنگوں کا جو مقصد ہوا کرتا تھا وہ بغیر کسی رحم کے، مروت کے، قتل و غارت گری، آتش زنی، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری، یہ اصل ان کے ہاں جنگوں کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ہاں سال ہر سال جنگ چلتی تھی۔ اگر اونٹ نے کسی کے کنویں سے پانی پی لیا تو اس کے اوپر لڑائی اور جھگڑا، سال ہر سال لڑائی ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ بکری نے کسی کے کھیت میں اگر چلی گئی بکری تو اس کے لڑائی اور جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو مقصد تھا لڑائی کا، اپنی طاقت کا اظہار اور دوسرے کو زیر کرنا، اور جو جتنا نقصان پہنچانا ہوتا تھا اتنا وہ لوگ نقصان پہنچاتے تھے، اور اسی کو جنگ اور لڑائی اور بہادری اور شجاعت سمجھتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے اس معنی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اسلام میں جنگوں کا مقصد ہے توحید کی دعوت کو پھیلانا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، اور اسلام قبول کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا، توحید کا قیام، اور اس طریقے سے عدل و انصاف کا قیام، مظلوموں کی مدد، اور اگر کوئی اسلام کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس رکاوٹ کو استطاعت ہونے کے باوجود اسے دور کرنا، ملک کے اندر امن و امان پھیلانا، توحید کی نشر و اشاعت کرنا، بندوں کی بندگی سے اور ان کی عبادت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لے کر کے آنا، یہ اصل جنگ کا اور جہاد کا مقصد ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیے اسلام کے اندر جنگوں کے بہت سارے اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کسی لشکر کو بھیجتے تو اس کے امیر کو تقویٰ کی اور ساتھیوں کے ساتھ عدل و انصاف کی وصیت کیا کرتے تھے، خیر کی وصیت کرتے تھے، اور فرماتے کہ خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، آسانی کرو، سختی نہ کرو، نفرت نہ پھیلاؤ، دشمن کے بھی ناک اور کان نہ کاٹو،
کسی بچے کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو عبادت گزار ہیں اپنے اپنے عبادت خانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو۔ جو لوگ سامنے نہیں ہیں مد مقابل، اگرچہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن آپ کے مد مقابل لڑائی کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر بند ہیں، تو ان گھروں میں جا کر کے ان کو مت قتل کرو، بوڑھے لوگوں کو مت قتل کرو، بچوں کو مت قتل کرو۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ آج بہت ساری تنظیمیں ہیں جو بچوں کے ذریعے سے باقاعدہ جو ہے ان کے جسم پر بم باندھ کر کے اور ان کو جہاد پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم جہاد کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ بچے مکلف ہی نہیں ہیں، ابھی بچہ بالغ ہی نہیں ہوا، اسلام کا مکلف نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ اس بچے کے پشت پر بم باندھ کر کے اس کو جو ہے اسے بم بلاسٹ کروانا، خودکشی کروانا، یہ کیسے اسلام کے اندر جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر جہاد کا مقصد کیا ہے، جنگ کا، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان تمام چیزوں کی لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ کسی کو باندھ کر کے قتل مت کرو، یعنی کسی کو آپ نے باندھ دیا، اب اس کو آپ قتل کر رہے ہیں، ظاہر بات اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ اس کو پریشانی ہوگی۔ اگر لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے مت بھاگو، یہ بھی آپ نے اس سے منع کیا۔ سفیر کو قتل کرنے سے آپ نے منع کیا، جو سفیر ہوتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کا جو سفیر ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے آپ نے منع کیا۔ اور جن ملکوں سے معاہدہ ہو کہ لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، ان کے کسی بھی آدمی کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے جو ذمی ہوتے ہیں، ذمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور جزیہ اور ٹیکس دیتے ہیں۔ مسلمان حکمراں ان کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ ایسے ہی غیر مسلم جو کسی ملک کے مسلمان ملک کے اندر آئے، چاہے تعلیم کے لیے آئے، کام کے لیے آئے، علاج کے لیے آئے، کسی بھی غرض کے لیے آتا ہے، اس کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور کہا جو ان لوگوں کو قتل کرے گا اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 50,000 سال کی دوری سے لوگوں کو مل جاتی ہے۔ تو آپ نے ساری تعلیمات فرمائیں، لوگوں کو ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اس طریقے سے جو لشکر کے کمانڈر امیر ہوتے تھے انہیں باقاعدہ ان تمام چیزوں کی وصیت کیا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی تباہ کرنے سے آپ نے منع کیا، جانوروں کو قتل کرنے سے، ہلاک کرنے سے، بلا ضرورت ان کو مارنے سے آپ نے منع کیا، درختوں کو کاٹنے سے آپ نے منع کیا۔ کہ درخت کا قصور کیا ہے؟ درخت تو سب کے لیے، سب اس کا پھل کھاتے ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، درختوں کو آپ نے کاٹنے سے منع فرمایا۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی درخت راستے میں ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے مسلمان فوج کو، تو اسی صورت میں ضرورت کے تحت بس اس درخت کو انسان کاٹ سکتا ہے۔ اگر ضرورت نہیں، درخت کو کاٹنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ کھیتی باڑی کو جلانے سے، جانوروں کو مارنے سے، قتل کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ ساری جو تعلیمات ہیں یہ صرف اس لیے ہیں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے من پسندانہ تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے۔ اس لیے اسلام میں جہاد کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت ہے، وہ ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے۔ اسی لیے جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جنگ نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں پہنچتے تھے تو صبح کا انتظار کرتے تھے، اچانک ان کے اوپر حملہ نہیں کر دیتے تھے، صبح کا انتظار کرتے تھے، اس کے بعد ان کے اوپر آپ حملہ کرتے تھے، اور حملہ کرنے سے پہلے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ بھی ہمارا مقصد خون خرابہ نہیں ہے، ہمارا مقصد قتل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، جس کی کائنات میں رہتے ہو، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جو موت و حیات کا، زندگی کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اس پر ایمان لے آؤ، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تمہارا قتل کرنا، تمہیں تکلیف پہنچانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اگر اسلام قبول کر لیتے، جنگ نہیں کرتے، آپ کسی پر حملہ نہیں کرتے، کسی کو قیدی آپ نہیں بناتے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کہتے کہ بھئی دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے ماتحت رہو،
ہماری مملکت میں رہو، ہماری حکومت میں رہو، لیکن تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ اسی پیسے سے تمہارے جان کی، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری نگرانی کی جائے گی، تمہاری عزت کی اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لہذا جو تم پیسے دو گے اس پیسے سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، نہ کسی کی عزت و آبرو لوٹی جائے گی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم رہو ہمارے ملک میں لیکن ٹیکس اور جزیہ دے کر کے۔ اگر اس کو قبول کر لیتے تو بھی آپ ان سے جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے ان سے، کیونکہ جنگ کا مقصد قتل کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ سب کو قتل کر دیں گے تو کن کو آپ اسلام کی دعوت دیں گے؟ تیسرا مرحلہ ہوتا تھا کہ اگر وہ اسلام نہ قبول کرتے اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوتے، تب آپ ان سے جنگ کرتے تھے، اور جب جنگ شروع ہوتی تو آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ بچوں کو مت قتل کرو، بوڑھوں کو مت قتل کرو، اور اس طریقے سے کسی کو باندھ کر کے مت قتل کرو۔ جو عبادت گھروں کے اندر ہیں، عبادت کر رہے ہیں بوڑھے، اپنے دھرم کے مطابق انہیں بھی قتل مت کرو۔ جنہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ان کو بھی قتل مت کرو۔ کسی درخت کو نقصان مت پہنچاؤ، جانوروں کو مت قتل کرو۔ آپ باقاعدہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل مقاصد ہیں اسلام میں جنگ کے۔ جنگ کا مقصد قتل اور خوریزی نہیں ہے، لوگوں کا قتل عام نہیں ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ غزوہ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا دے کر کے بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ مقصد حل ہو گیا۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، تو ان سے جزیہ کی بات کرنا کہ جزیہ دو، اپنے دھرم پر رہو، اپنے دین پر رہو، جزیہ اور ٹیکس دو۔ اگر اس پر نہیں مانتے ہیں، راضی ہوتے، تب ان سے جنگ کرنا، اور تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں بڑی مہنگی کاروں کی قیمت ہے، مہنگی سواریوں کی قیمت ہے، مرسڈیز اور اس سے بڑی بڑی جو کاریں ہوتی ہیں ان کی قیمت ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی قیمت ہوتی، تو آج بھی سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہے۔ کئی لاکھ ریال کے اندر سرخ اونٹ جو ہے بکتے ہیں، بڑی قیمت ہے ان کی، سرخ اونٹوں کی۔ تو آپ نے کہا کہ سرخ اونٹ سے تمہارے لیے بہتر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ایک آدمی دین اسلام کو قبول کر لے، یا کوئی آدمی صحیح راستے پر نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کا مطلب صرف اسلام قبول نہیں ہوتا ہے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے حق کو قبول کر لینا، صحیح راستے کو اپنا لینا، صراط مستقیم کو اپنا لینا، صراط مستقیم پر قائم رہنا، یہ ہدایت کا مطلب ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں چاہے اکیلے ہوں۔ اللہ کیا ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو ہدایت صرف غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کا نام نہیں ہے کہ غیر مسلم اسلام قبول کر لیا۔ ہدایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، وہ شرک کر رہا ہے، بدعات اور خرافات کر رہا ہے، بے نمازی ہے، بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، یا اس طریقے سے اور غلط راستے پر ہے، آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کے امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے اگر وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ ہدایت صرف غیر مسلموں کا اسلام قبول کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صراط مستقیم کے میں ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین اسلام، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر دے کر کے بھیجا، یہ صراط مستقیم۔ تو آپ نے باقاعدہ ان کو وصیت کی کہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول کر لیں، معاملہ حل ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر نہیں قبول کرتے جزیہ پہ راضی ہو جائیں، اس کو بھی نہیں قبول کرتے، پھر جنگ کرنا، اور جنگ کے دوران ان تمام چیزوں سے بچنا جو ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھیں۔ اس لیے اسلام کے اندر جنگ کا مقصد لڑائی جھگڑا قتل غارت گری نہیں ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے جو رکاوٹ اسلام کی نشر و اشاعت کا رکنے کا سبب بنی ہوئی ہے بس۔ کیونکہ ہوتے ہیں بہت سارے کمزور لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں، لیکن جو مکھیا اور چودھری ہوتا ہے، جو علاقے کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی بنا پر اسلام نہیں قبول کر پاتے۔ یا کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے وہ شرک اور بدعات اور خرافات کی دلدلوں کے اندر ہیں، لیکن ان کا مولوی، ان کا پیر ان کو صحیح راستے پر نہیں آنے دیتا ہے۔ اس راستے کو، اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ اسلام میں جہاد کا اور جنگ کا مقصد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کافی جنگیں، 27 جنگیں اور 38 سے زیادہ سریہ جنگ اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی ہے، آپ خود شریک ہوئے، اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو، صحابہ کو بھیج دیا ہو، کسی کو امیر بنا کر کے بھیج دیا ہو لڑنے کے لیے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ کچھ سرایہ کے بھی میں نے ذکر کیا، 27 اہم جنگیں آپ کی زندگی میں ہوئیں، لیکن اس پوری زندگی میں 10 سالہ دور میں جانتے مرنے والوں کی، قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1300 تھی بس، 1300۔ صرف 10 سال کی مدت میں 1300 لوگ قتل ہوئے، جن میں سے 1000 غیر مسلم تھے، 300 مسلمان تھے، یا کچھ لوگوں نے 1500 بتایا، کچھ لوگوں نے 1500۔ تعداد میں تھوڑا بہت فرق ہے مورخین کے ہاں، لیکن 1500 سے زیادہ کسی بھی مورخ نے بیان نہیں کیا۔ پورے 10 سالہ دور میں 1500 صرف مسلمان مارے گئے، یہ کیا نام ہے، لوگ قتل ہوئے، ان میں سے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، سب ملا کر کے 1500۔ عالمی جنگ ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں 60 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، 60 لوگ۔ آج جنگ ہوتی ہے، ایک دن کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سالہ دور کی رپورٹ اور تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ یہ جو قتل اور جہاد ہے، یہ لڑائی والا کرنے والا، یہ مدینہ کے اندر مشروع ہوا، اور 10 سال آپ زندہ رہے مدینہ کے اندر، 13 سال مکے کے اندر، 10 سال مدینہ کے اندر۔ اس 10 سالہ دور میں 27 جنگوں اور 38 یا اس سے زیادہ سرایہ کے اندر، سریوں کے اندر جو تعداد ہے، سب سے بڑی تعداد جو مورخین نے بیان کی 1500، اس سے زیادہ کسی نے بیان کیا۔ آپ دیکھیے کتنا معمولی عدد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد قتل کرنا نہیں ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، جو رکاوٹوں کو دور کرنا، بندوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کے اندر لے کر کے آنا، یہ اصل میں جنگ کا اسلام کے اندر مقصد ہے۔ اس لیے وہاں پر قتل اور خونریزی زیادہ نہیں ہوئی، اور الحمدللہ پورے جزیرہ العرب کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اصل ہے اسلام میں جنگ کا مقصد، قتل اور غارت گری نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی بہت ساری تنظیمیں اور جماعتیں ایسی ہیں جو اسلام میں صرف ایک جہاد کو سمجھتی ہیں، وہ لڑائی والا جہاد، جبکہ اسلام کے اندر جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں اسلام کے اندر جہاد کی، صرف ایک نہیں ہے، تو آخری ہے یہ۔ اس لیے قتال کو، جنگ کو اسلام کے اندر اونٹ کی کوہان قرار دیا گیا ہے۔ اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے سب سے اوپر ہوتی ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام میں جو جہاد ہے اس کا آخری ہے یہ، اس سے پہلے اسلام کے اندر جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جب لفظ جہاد آتا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس جہاد کے لفظ کو اتنا بدنام کر دیا اور اس کی غلط تشریح کی کہ انسان کا فوراً ذہن وہی لڑائی، کاٹ مار، قتل و خونریزی اور دہشت گردی، مار پیٹ، وہی جاتا ہے انسان کا ذہن۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے غلط تشریح کی۔ جو خوارج ہیں ان کے ہاں جہاد کا نام ہی صرف یہی ہے، بس لڑائی کرنا، اس لیے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مسجدوں کو اڑا دیتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، بازاروں کو دیکھے، سب جہاد کے نام پر ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے، یہ قتل عام ہے۔ یہ ایک مسلمان کے خون کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے اللہ گوارا ہے، ایک مسلمان کے اگر ناخون بہتا ہے اللہ تعالیٰ گوارا نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے خود مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار ہے، اور جہاد کے لفظ کو بدنام کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے، اس لیے آج بہت سارے لوگ لفظ جہاد لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، بہت سارے مولوی ڈرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر لفظ جہاد کہیں گے لوگوں کا ذہن وہیں جائے گا فوراً، قتل اور غارت گری، لوٹ مار، اور جو ہے لڑائی جھگڑا، اور یہ ساری چیزیں، خون خرابہ، خون بہانا، آتش زنی، لوٹ مار، لوگوں کا ذہن فوراً وہیں جائے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے جہاد کی غلط تعبیر کی ہے، غلط معنی لوگوں نے سامنے بیان کیا، نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نبی نے جو تفسیر کی ہے یا قرآن و حدیث کے اندر جو جہاد کی صورتوں اور قسمیں بیان کی گئی ہیں، لوگوں نے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا۔ اس لیے جہاد میرے بھائیو صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں اسلام کے اندر۔ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول والمجاہد من جاہد نفسہ
ما طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ آپ کا نفس آپ کو برائی پر ورگلاتا ہے، آپ نفس کو مارتے ہیں، نفس کے خلاف کرتے ہیں آپ، اور نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یہ سب سے مقدم ہے، سب سے اہم ہے۔ نمبر 2، انسان شیطان کے ساتھ جہاد۔ شیطان ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے وہ۔ شیطان انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے، برائی کی تعلیم دیتا ہے، فحشکاری کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ اس کی ان تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، آپ گویا کہ شیطان سے جہاد کرتے ہیں۔ آپ کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، دین کے تعلق سے آپ ان شکوک و شبہات کا رفع دفع کرتی ہے۔ آپ کا جہاد ہے شیطان کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں گندے اور برے خیالات آتے ہیں، ان گندے اور برے خیالات کو آپ دفع کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے ساتھ آپ کا جہاد ہے۔ اگر آپ نے شیطان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کیا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی، شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر رہے اور کافروں سے جا کر کے جنگ کرتے، اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان شرک کرنے والا ہے اور وہ روزہ نماز جتنا بھی کرے، اس روزہ نماز کا، خیر کے کاموں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پہلے نفس کے ساتھ جہاد کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایسے جو منافقین ہیں، اہل بدعات ہیں، اہل منکرات، ان کے ساتھ جہاد کرنا، کیسے جہاد کریں گے؟ آپ انہیں دین کی دعوت دیجیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیے، یہ ان کے لیے جو اقتدار والے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کے لیے ہے یہ۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ زبان سے ان کو نصیحت کیجیے، سمجھائیے بھائی آپ شرک کرتے ہو، غلط ہے، یہ قبر پرستی حرام ہے، سود لینا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ آپ ان کو زبان سے نصیحت کیجیے۔ جو منکرات اور جو برے کام ہو رہے ہیں، اگر اس کی بھی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو دل کے اندر برا جانیے۔ یہ بھی جہاد ہے میرے بھائی، یہ بھی جہاد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد کے ایک قسم ہے کہ منافقین سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ سورہ فرقان یہ مکی صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کافروں کی اطاعت مت کرو، اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے سے، قرآن پڑھ کر کے سنانا، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، کافروں کے ساتھ، سب کے ساتھ، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ جو جنگ ہے یا قتال ہے، لڑائی، یہ تو مدینہ کے اندر مشروع ہوئی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکے کے اندر جہاد مشروع نہیں ہوا تھا۔ جہاد کہاں مشروع ہوا؟ مکے کے بعد مدینہ کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے سن 2 ہجری کے اندر جنگ مشروع ہوئی ہے، اس سے پہلے جنگ نہیں تھی۔ اللہ نے مکہ کے اندر حکم دیا اپنے نبی کو جاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجیے۔ کن سے؟ ان کافروں سے۔ تو مکے کے اندر بھی جہاد تھا۔ کون سا جہاد تھا؟ دعوت کا، تبلیغ کا، قرآن کے ذریعے سے، یہ جہاد تھا مکے کے اندر۔ یہ جہاد قیامت تک ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ جہادن کبیرہ کا اللہ رب العالمین نے ان سے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے۔ آج لوگ اس کو جہاد نہیں مانتے۔ جہاد صرف لڑائی کو اور مار پیٹ کو اور آتش جنی کو، قتل و غارت گری کو لوگ اسی کو جہاد مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان کی اصلاح ہو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، دین اسلام کے داخل ہو، شرک بدعات کو چھوڑے۔ اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی اسلام کا مقصد ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، مال کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، تمام آیتوں میں مال سے جہاد کو پہلے بیان کیا ہے، جان سے جہاد کو سب سے لاسٹ بیان کیا، کیونکہ مال کے بغیر آپ جہاد ہی نہیں کر سکتے۔ مال کے بغیر آپ دعوت تبلیغ کام نہیں کر سکتے، نصیحت نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے مال کے بغیر۔ آپ کے پاس مال ہوگا تبھی آپ جہاد کر پائیں گے، جنگ یا کوئی بھی مسئلہ۔ تو تمام ایک صرف آیت ہے سورہ توبہ کے اندر جس میں نفس کو، جان کو پہلے کہا گیا ہے، اور اس میں بھی جہاد کا حکم باقاعدہ نہیں دیا گیا۔ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے، ان کی جانوں کو خرید لیا اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ لیکن جہاں اللہ نے جہاد کر جاہدوا باموالہم وانفسہم، جاہدوا باموالہم وانفسہم، سب سے پہلے مال، اس کے بعد جان کا ذکر کیا۔ تو مال سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کو آپ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے، مال کے ذریعے سے جو ہے پروگرام کیجئے، مسجد کی تعمیر کیجئے، کتابیں آپ چھپوائیے، لوگوں کے اندر اسے تقسیم کیجئے۔ یہ ساری چیزیں مال جہاں لگتا ہے، مال کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے، انسان اگر کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے اور اس طریقے سے
اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کو خرچہ دیتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ الساعی علی المسکین والارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم لیل النہار۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مسکین کا حق ادا کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور جو بیوہ عورت ہے اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے، اور اس جیسا ہے جو رات اور دن القیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، راتوں قیام اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کے برابر ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے میرے بھائی، ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرنے یہ بھی جہاد ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا کیسے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا کہ میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آؤں۔ کہا جاؤ ان کو ہنساؤ، انہی میں جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس طریقے انسان اپنی عزت کی، اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ مار دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا جہاد، اس کو شہید قرار دیا گیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہمارے اوپر جہاد نہیں ہے؟ کہا ہے تمہارے اوپر جہاد، لیکن وہ جہاد جس کے اندر قتال نہیں ہے، جس کے اندر لڑائی نہیں ہے۔ الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ہے تمہارے اوپر۔ حج عمرہ کو ہمارے نبی نے جہاد سے تعبیر کیا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیو جہاد کہلاتی ہیں۔ جہاد صرف ایک نہیں ہے، اور کافروں سے جہاد کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ ایسے نہیں کہ کافروں سے جہاد کرنا ہر آدمی کھڑا ہو جائے، یا آپ نے تنظیم بنا لیا، آپ نے جماعت بنا لیا اور اس جماعت کے ذریعے سے آپ اعلان کریں کہ ہم کافروں سے لڑنے جا رہے۔ نہیں، یہ جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ یہ اس کی شرطیں ہوتی ہیں، مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آپ کے پاس استطاعت ہونا چاہیے، حکمراں کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، ماں باپ کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تمام شرطیں آپ کے پاس اگر طاقت نہیں تو آپ مت کیجیے۔ انسان اپنی طاقت بھر کرتا ہے۔ آپ کے پاس طاقت اگر زیادہ نہیں ہے تو آپ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، آپ کو اللہ نے زیادہ مال دیا، بڑا گھر آپ بناتے ہیں۔ ایسے آپ زندگی کے تمام مراحل میں دیکھیں، انسان استطاعت بھر کرتا ہے۔ استطاعت سے زیادہ انسان کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، انسان استطاعت بھر کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی استطاعت شرط ہے، طاقت ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اگر طاقت نہیں ہے تو آپ نہیں کیجیے اس کو۔ آپ بوڑھے ہو گئے 70 سال کے، 80 سال کے اور 25 سال کے نوجوان جا کر کے لڑ جائیے، کیا اس کا انجام ہوگا؟ آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ صبر کیجیے۔ اس لیے ہمارے نبی نے صلح کیا، صلح بھی کرتا ہے حاکم وقت۔ ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کیا کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، صلح کیا ہمارے نبی نے۔ اس لیے حاکم وقت کو اختیار ہے صلح کرنے کا، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو طاقت ہونی چاہیے، تب انسان ساری چیزیں کرتا ہے۔ اگر طاقت نہیں تو آپ کے پاس، آپ آئی فون لینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ چھوٹا سا موبائل لے لیتے ہیں، کام چلتا ہے کہ نہیں؟ کام چلتا ہے، چلتا ہے آپ کا کام۔ آپ کے پاس مال ہوگا تب آئی فون لیں گے، بڑے بڑے موبائل لیں گے، نہیں ہے تو آپ مت لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے، واجب نہیں قرار دیا۔ تو شرطیں ہوتی ہیں، شرطیں پائی جائیں گی تب میرے بھائیوں، تب انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہ بغیر شرط کے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے نماز کی شرطیں ہیں، وضو کرتے وضو کی شرط ہے، وضو کرتے وضو کی شرطیں ہیں۔ اسلام کے اندر ہر عبادت کی شرط ہوتی ہے، اسے جہاد کی بھی شرطیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے شتر بے مہار کے طریقے سے، اس اونٹ کے طریقے جس کے ہاتھ منہ میں لگام نہ ہو، یا گھوڑا جس کے منہ میں لگام نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کی شرطیں پائی جاتی ہیں، شرطیں آئیں پوری ہوں گی تب جہاد ہوگا۔ حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، حاکم وقت کو اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے یا صحابہ کو بھیجتے تھے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ گاجر اور مولی کاٹ لیا گھر کے اندر۔ یہ جنگ کا، ملک کا معاملہ ہے۔ جو ملک کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے کہ نہیں جنگ کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ دعوت کا جہاد کیجیے، دعوت تبلیغ کیجیے، لوگوں کو نصیحت کیجیے، اس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیجیے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہمارے اوپر واجب ہے۔ جنگ کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں، اتنا ہتھیار ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے نبی نے صلح کیا، آپ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، لیکن یہ کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور آپ نکل جائیے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس لیے جنگ کی بھی شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پوری پائی جائیں گی تب جا کر کے یہ چیز واجب ہوتی ہے، وہ بھی اگر حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہوگی تو۔ حاکم وقت کا معاملہ ہے یہ ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے چلو جو ہے لڑنے کے لیے۔ یہ زندگی کا معاملہ ہے، موت اور حیات کا معاملہ ہے، قتل اور خوردی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، آپ اسے قتل کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ ساری مقاصد ہیں دین اسلام کے اندر۔ اس لیے نفس کا جہاد شیطان کا یا سب سے مقدم ہے، سب پر فرض ہے یہ۔
اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن کافروں سے جنگ کرنے کے لیے شرطیں ہیں، وہ شرطیں پائی جائیں گی تب ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کی شرطیں ہیں، شرطیں پائی جائیں گی تب انسان نماز پڑھے گا۔ نابالغ پر نماز نہیں فرض ہے مان لیجیے، یا اس طریقے سے اور بہت ساری شروط ہوتی ہیں عبادات کی، وہ ساری شرطیں ہوتی ہیں تب انسان اس عبادت کو کرتا ہے، تب وہ عبادت بنتی ہے، تب جا کر کے بات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اگر شرط نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے اس کو۔ لہذا جو جہاد ہے، جو جنگ ہے، اس کی بھی شرطیں ہیں۔ کس شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی؟ آپ کے لیے طاقت کا ہونا، اور حاکم وقت کی طرف سے اجازت کا ہونا، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، ماں باپ کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ ایسی صورت میں انسان جنگ کرتا ہے جب یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو انسان کے اوپر وہ چیز، اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جہاد کا جو مقصد ہے یا جنگ کا جو مقصد ہے اسلام کے اندر، وہ دین کی دعوت دینا، دین کو پھیلانا، رکاوٹوں کو دور کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اور اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، اسلام کی امن پسندانہ تعلیمات کو لوگوں کے اندر عام کرنا۔ یہ ہے اصل اس کا مقصد۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہو اور تمام شرطیں پائی جائیں، حاکم وقت کی طرف سے اس کی ثوابدید پر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، اگر وہ نہیں ہے تو اسی صورت میں انسان سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ سے ہم سے اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، ہم سے ہمارے بچوں کے بارے میں، ہماری اپنی ذات کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ مقاصد ہیں اسلام کے اندر جہاد کے یا جنگ کے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس جنگ کے تذکرے کی مناسبت سے، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہمارے نبی نے لڑی ہیں، ان تمام جنگوں کا تذکرہ اختصار کے ساتھ اہم جنگوں کا میں نے تذکرہ کیا، اور اس جنگ کے اندر کیا ہو یہ بھی میں نے بیان کیا، اور اس طریقے سے کتنے قتل ہوئے یہ بھی ساری چیزیں ہم نے بیان کی۔ اس لیے ہر جنگ کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، دین قبول کر لیں، بس، اور اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اسلام کے اندر جنگ کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اور قرآن سے، دین سے، بیان سے، دلیل سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور یہ مکی آیت ہے۔ اور جہاد جو مشروع ہے، جنگ یہ مدینہ کے اندر مشروع ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی دعوت دینا یہ بھی جہاد ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں میرے بھائی سب سے اہم بات یہی ہے کہ انسان دین کی دعوت دے، اس کا علم حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، جو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کے بارے میں انسان صبر کرے۔ یہی 4 اصول ہیں: علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ علم حاصل کریں گے تو بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، اور عمل کریں گے تو بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس سے۔ اس کی طرف دعوت دینا، اس کے لیے بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اور رکاوٹیں جو آئیں اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 اصول ہیں دین کے اور دعوت کے۔ لہذا یہ جنگ کا مقصد اسلام کے اندر ہے۔ باقی خونریزی، قتل اور غارت گری اسلام میں جنگ کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی جنگی وہ ہے۔ یہ جنگ آخری سولوشن ہے، وہ بھی طاقت کے بعد اور تمام شرطوں کے پائے جانے کے بعد، ورنہ اس کی طرف انسان نہیں جائے گا۔ اگر اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے لیے انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، دین کی طرف دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر صبر کرنے کی ہم کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔